والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. رواه البخاری ومسلم. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہم نے پیش کی. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ ہیں، جو بڑے عظیم صحابی ہیں، جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں. مختصر مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں، لیکن پورے صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے اور احادیث کو روایت کرنے والے آپ رضی اللہ عنہ ہیں. علماء نے لکھا ہے 5370 پر 4 حدیثیں آپ نے روایت کی. سب سے زیادہ روایت کرنے والے. بلی بہت پسند تھی آپ کو. ایک مرتبہ بلی کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اللہ کے نبی نے آپ سے کہا، آپ کا نام عبد الرحمن تھا، کہ بڑے پیار سے اللہ کے نبی نے بلایا یا ابا ہریرہ، اے بلی کے باپ. وہیں سے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی، ورنہ اصل آپ کا نام عبد الرحمن ہے اور آپ کے والد محترم کا نام صخر ہے. عبد الرحمن ابن صخر قبیلہ دوس کے تھے آپ رضی اللہ عنہ. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کا بدلہ 1 سے 10 اور 10 سے 700 نیکیاں دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. بندہ جو نیک کام کرتا ہے، جیسے ہمارا اخلاص ہوگا، اس عمل میں جس قدر للہیت ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی نیکی کو بڑھا دیں گے. کوئی بندہ 1 ثواب پائے گا، کوئی 10 ثواب پائے گا، کوئی 700 ثواب پائے گا، اور پھر اس سے بڑھ کر بھی پائے گا. اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے. ہر نیک کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کر دیا. اگر فلاں نے نیک کام کیا تو اتنی نیکیاں لکھ دو، اتنی نیکیاں لکھ دو. لیکن سوائے روزے کے، روزے کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ اکبر. کیوں اللہ ہی بدلہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، غور کرنے کی بات ہے، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. بندہ روزے کی حالت میں اپنی شہوت کو اور کھانے پینے کی چیزوں کو صرف اللہ کی وجہ سے چھوڑتا ہے. بند کمرے میں بھی وہ اپنی شہوت پہ عمل نہیں کرتا. کھانے پینے کی چیزیں پانے کے باوجود بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پھر بھی ہمارے ہاتھ آگے بڑھتے نہیں. کیوں؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں جب بندہ میرے لیے شہوت چھوڑ رہا ہے، میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ رہا ہے، تو میں ہی اسے بدلہ دوں گا. اب آئیے مختصر ہم معلوم کرتے ہیں. یہاں تمام احباب غور سے سنیے گا. جانتے ہیں آپ کچھ احکام اور مسائل یاد دہانی کے لیے میں چند مسائل آپ کی خدمت میں رکھوں گا. روزے کی شروعات فجر صادق سے ہوتی ہے. عموماً الحمدللہ ہماری مسجد میں جیسے ہم وقت میں داخل ہوتے ہیں، اذان دینے کا اہتمام ہے تو یہاں پر اذان کا اعتبار کریں گے. اور جن مساجد میں وقت میں داخل ہونے کے باوجود اگر اذان نہ دی جائے وہاں اذان کا اعتبار نہیں کریں گے، وقت کا اعتبار کریں گے. اگر ہم 5:01 میں داخل ہو رہے ہیں تو جیسے ہی گھڑی پہ نظر پڑے 5:01 تو آپ وہاں پر سحری کھانا بند کر دیں گے، مؤذن کی اذان کا انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ اذان کا کوئی اعتبار نہیں، اصل وقت میں داخل ہونا اعتبار ہے. تو ہماری شروعات ہوتی ہے روزے کی فجر صادق سے غروب آفتاب تک. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے
مثلاً آج کل اگر 6:04 پہ سورج غروب ہو رہا ہے، کسی وجہ سے مؤذن صاحب نے 1.5 منٹ تاخیر کر دی، تو آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اذان کی۔ اگر واقعی آپ کی گھڑی صحیح ہے اور وقت صحیح ہے تو آپ افطاری کرنا شروع کر دیجئے گا، کیونکہ یہ جو وقت کو اللہ نے جوڑا ہے نا، یہ فجر صادق سے اور غروب آفتاب سے جوڑا ہے۔ تو سحری کھانا کب ہے؟ تہجد کے وقت میں، تو تہجد کا افضل وقت ہے، اسے حدیث کی زبان میں کہتے ہیں فجر کاذب، جو فجر صادق سے پہلے کا وقت ہے، جو 4 بجے کے آس پاس کا وقت ہے، اس وقت میں سحری کھانی چاہیے۔ فجر صادق تک کھا سکتے اور سحری کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکۃ، سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دیتا ہوں، جب رات میں سوئیں گے نا ہم 11 ساڑھے 11 بجے، روزے کی نیت کر کے سونا ضروری۔ کیوں ہے؟ اگر کسی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھلے، فجر کی اذان کے بعد آپ کی آنکھ کھلے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ روزے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ آپ الحمدللہ آپ نیت کر لی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا جو فرض روزے ہیں، جو نظر کے روزے ہیں، جو قضا کے روزے ہیں، فرض روزے، نظر کے روزے، قضا روزے، ان 3 روزوں کی نیت فجر صادق سے پہلے کر لینا۔ ہاں الحمدللہ اب سحری میں بیدار ہو گئے 4 بجے، اٹھتے ہیں آپ، سحری کی نیت ہوتی ہے آپ کی روزہ رکھنے کی، یہ دل میں جو ارادہ ہے یہ ارادہ کافی ہے۔ آپ رات میں نیت کر کے سو گئے، کسی وجہ سے تاخیر سے بیدار ہوئے، فجر کے وقت میں بیدار ہوئے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بغیر سحری کھائے بھی الحمدللہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، کیونکہ سحری کھانا مسنون ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نیت کے حوالے سے ایک اہم بات رہی۔ اور روزے کے سلسلے میں ایک اور بات ذہن میں رکھی، اللہ کے بندے، سورہ بقرہ میں اللہ نے وہ تفصیل سے بیان کیا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، اللہ تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ تمام کو صحت عطا فرمائے، عافیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقی رکھے۔ کسی وجہ سے بیمار ہو جائے، وہ سفر سے نکل گئے، تو بیمار اور مسافر کو شریعت میں رخصت دی ہے کہ وہ رمضان میں روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن جن روزوں کو وہ چھوڑے گا رمضان کے بعد قضا کرنا ضروری ہے۔ اگلے رمضان سے پہلے جتنا جلد ہو سکے وہ قضا کر لے۔ اسی طرح سے عورتیں اگر مخصوص دنوں میں داخل ہوتی ہے، ماہواری کا جو معاملہ ہوتا ہے، عورتیں اگر اس میں داخل ہو جائے تو باقاعدہ روزہ نہیں رکھیں گی رمضان میں۔ اگر 3 دن 5 دن 8 دن 10 دن بھی اگر وہ ماہواری میں رہتی ہے تو رمضان کے بعد اگلے رمضان آنے سے پہلے عورتوں میں لازم ہے کہ جو روزے چھوٹ گئے ان روزوں کی وہ قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح سے حمل والی عورت کیا روزہ چھوڑے گی؟ کہا کہ نہیں، حمل والی عورت روزہ نہیں چھوڑے گی۔ دودھ پلانے والی ماں روزہ نہیں چھوڑے گی، ہاں ایک حالت میں چھوڑ سکتی ہے۔ واقعی حمل والی عورت کو ڈاکٹر نے کہا، دودھ پلانے والی عورت کو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے جان تک گئے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، جان لیوا کوئی آفت آ سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹر نے معتبر ڈاکٹر نے کہا طبیعت میں ایسی کمزوری ہے حمل والی عورت، اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اگر ڈاکٹر نے معتبر ڈاکٹر نے کہا کہ جان لیوا کوئی آفت آ سکتی ہے تو وہاں پر حمل والی عورت اور دودھ پلاتی ماں وہاں پر روزہ چھوڑ دے گی۔ لیکن یہاں دھیان میں رہے کہ رمضان کے بعد جو روزے حمل والی عورت نے چھوڑا، دودھ پلاتی ماں نے چھوڑا، رمضان کے بعد قضا کرنا ضروری ہے اور کوئی فدیہ ادا نہ کرے۔ ہاں عمر کے ایسے مرحلے میں اللہ بزرگوں کا سایہ قابل باقی رکھے، عمر کے ایسے مرحلے میں روزہ رکھنا بالکل دشوار ہے، بالکل عمر کا آخری مرحلہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی ہے، اگر آپ ہیں اور طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو شریعت نے ان کے لیے فدیے کا دروازہ رکھا ہے۔ روزہ نہ رکھے لیکن ہر روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو۔ اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یا تو روزانہ افطاری کے بعد کسی غریب کو کھلا دیجیے، یا 5 دنوں کے بعد 5 مسکین کو کھلا دیجیے، یا 10 دنوں کے بعد 20 دنوں کے بعد، یا پورا مہینہ ملا کر 30 غریبوں کو ملا کر آپ کھلا دیجیے گا۔ آپ کی سہولت ہے، اس میں کوئی خاص طریقہ نہیں۔ روزانہ ایک روزے کے بدلے بھی دے سکتے، 5 روزے 10 روزے 15 روزے اور پورے ایک مہینے کے بدلے بھی آپ 30 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے آپ کی سہولت کے اعتبار سے۔ اور روزے میں
چند باتیں بہت غور سے جو ہے توجہ دینی ہے دوستوں. پہلی بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زیادہ مقدار میں خون نہیں نکالنا. بلڈ ٹیسٹ دے سکتے ہیں آپ روزے کی حالت میں. ڈاکٹرز نے کہا کہ بھائی بلڈ ٹیسٹ کروا کے آئیے, الحمدللہ بلڈ ٹیسٹ میں ایک معمولی مقدار نکالتے ہیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن زیادہ مقدار میں جیسا کہ پشنا لگوانے سے زیادہ مقدار میں خون نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ زیادہ مقدار میں خون مت نکالیے, آپ کا روزہ کافی ہو سکتا ہے. تو معمولی مقدار میں جیسے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ویسے کی حالت میں کر سکتے. اسی طرح سے جان بوجھ کر آپ نے طے کر دیا, سحری کے بعد پریشانی ہوئی آپ کو, فجر صادق میں داخل ہو گیا, فجر کی نماز کے بعد گھر گئے, بے چین ہوئے, آپ نے انگلی کو حلق میں ڈالا اور آپ نے اپنی بے چینی کو دور کر دیا. اگر کئی آپ نے جان بوجھ کے کیا, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, آپ کو روزے کی قضا کرنی ہے. بغیر اختیار کے آپ کو کئی نکل آئے, آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا, پریشانی ہو رہی تھی, اچانک آپ کو کئی نکل آئے, اللہ حفاظت کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اپنے روزے کو آپ کنٹینیو کیجیے گا. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے روزے کے درمیان, ڈاکٹر کے پاس گئے, بخار سردی کوئی مسئلہ نہیں, آپ انجیکشن لے سکتے ہیں آپ, لیکن ایک کنڈیشن کہ وہ انجیکشن طاقت والی انجیکشن نہیں رہنا جس سے آپ کو طاقت ملے, انرجی ملے. اگر ایسی دوا آپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. صرف سردی کے لیے, بخار کے لیے, کھانسی کے لیے اگر آپ انجیکشن لیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ انرجی کے لیے انجیکشن لیتے ہیں, علماء نے کہا اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک اہم مسئلہ ہے, اکثر ہمارے بڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا روزے کی حالت میں کیا انسولین لے سکتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے, شوگر اور بی پی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض اوقات کو شوگر کی بیماری رہتی ہے, اللہ حفاظت کرے کہ اس قدر شوگر رہتا ہے کہ روزانہ انسولین لینا پڑتا ہے. ہم ان سے کہیں گے یا تو صحیح میں انسولین لے لیجیے یا افطاری کے بعد انسولین لیجیے, یہ سب سے افضل طریقہ ہے. لیکن آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ نہیں, آپ کو باقاعدہ صبح میں لینا ہے یا دوپہر میں لینا ہے, وہاں مجبور ہیں آپ, تو انسولین لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. لیکن بہتر ہے آپ یا تو صحیح میں انسولین لے لیں یا افطاری کے بعد انسولین لیں. اگر آپ مجبور ہو جائے, کبھی طبیعت بہت گزر جائے, تو روزے کی حالت میں بھی انسولین لے سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہمارے یہاں پر بعض لوگ سمجھتے ہیں روزے کی حالت میں یعنی غسل نہیں کرنا, خوشبو کا استعمال نہیں کرنا, تیل نہیں لگانا, سرما نہیں لگانا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. روزے کی حالت میں غسل کیجیے گا, سرما لگائیے گا, خوشبو کا استعمال کیجیے گا, تیل لگائیے گا, الحمدللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مسواک بھی کر سکتے ہیں, البتہ پیسٹ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, علماء نے کہا ایک کنڈیشن ہے کہ اس کی جو تری ہے, اس کا جو پیسٹ ہے وہ آپ کے حلق کے نیچے نہ اترے. اگر آپ پیسٹ استعمال کرتے ہوئے, بات پیسٹ بہت ٹیسٹ کرتے ہیں, بہت مٹھاس رہتی ہے اس میں, بعض لوگ روزے خاصا پیسٹ کرتے رہتے, نہیں, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی لیے آپ روزے کی حالت میں دیکھیے, یعنی غرغرہ کرنے سے منع کیا گیا. وضو کر رہے ہیں آپ, الحمدللہ کلی کیجیے گا, غرغرہ کرنا مطلوب ہے عام حالات میں, روزے کی حالت میں نہیں. ورنہ دوپہر میں ظہر کے وقت جب وضو کرتے ہیں ٹھنڈا پانی رہتا ہے, ہمارے بعض لوگ بالکل غرغرہ کرتے رہتے, آہستہ پانی نیچے اترتے رہتا, نہیں, روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. غرغرہ مت کیجیے گا. ہاں, جو کھجور ہے یا بلغم ہے, اکرمکم اللہ, اگر یہ آپ مل جائے نا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک اہم مسئلہ غور سے سنیے. ہمارے بعض نوجوان سحری کے بعد, نماز کے بعد جا کے سو جاتے, صبح اٹھتے ہیں 8-9 بجے, دیکھتے ہیں کہ نہانا ضروری ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں احتلام ہو جائے, منی نکل جائے. تو احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نوجوانوں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ ہدایت دے. اگر کسی نے روزے کی حالت میں اگر ہینڈ پریکٹس کی, جان بوجھ کے اس نے منی کو باہر نکالا, تو اس سے کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے, روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا بھی کرنی ہے. آپ سو کر اٹھے, اس سے اگر آپ کو احتلام ہو جائے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. روزے کی حالت میں منی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کے آپ نکالتے ہیں, یہ کبیرہ گناہ ہے, اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے بعض صحابہ صبح اٹھتے ہیں, سحری کے موقع پر نہانا ضروری رہتا ہے, پہلے نہانا ہے یا کھانا ہے.
آپ الحمدللہ وقت ہے پہلے نہا لیجیے بعد میں کھا لیجیے گا، وقت بہت شارٹ ہے تو پہلے کھا لیجیے، اس حالت میں بھی صحیح کھا سکتے آپ۔ بعض احباب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ارے ہم تو گندے ہیں کیسے ہم کھا سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، وقت اگر کم ہے شارٹ ہے تو پہلے آپ الحمدللہ صحیح کھا لیجیے، اس کے بعد آپ الحمدللہ غسل کیجیے اور نماز الفجر کے لیے آئیے، اور دوران جو ہے روزہ اگر احتلام ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کچھ مسائل رہے جن کا پاس و لحاظ کرنا روزے کے دوران بہت ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے دوستو، روزہ بڑی عظیم عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انجام دے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، علماء ہے، آپ کے درمیان آئیے گا، سوال کیجئے گا اور اپنا وہ ڈاؤٹ کلیئر کیجئے گا اور اپنا وہ شک دور کیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے سے آپ کے کوئی شک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کر سکتے ایسا نہیں کر سکتے، نہیں، آپ علمی بنیادوں پر اپنی عبادات کو انجام دیجئے گا، ضرور ہماری عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو دینی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کا جو عظیم سرمایہ اللہ کے نبی نے جو امت کے حوالے کیا، کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے دین کی بنیاد قائم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرعی مسائل میں دلچسپی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو دین سے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو پروردگار قبول فرمائے، اور اس ماہ مقدس میں جو بیمار ہیں، جو روزہ رکھنے کی خواہش کر رہے ہیں لیکن طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اللہ ان کے حق میں صحت کے فیصلے فرمائے، اللہ ان کے حق میں عافیت کے فیصلے فرمائے، اور جو رمضان میں داخل ہونے کے باوجود اپنے گھریلو مسائل کو لے کر پریشان ہیں، تجارت کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں، جس کی وجہ سے صحیح معنی میں وہ عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ ان کے مسائل کو آسان فرمائے، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور ہم میں سے جو جس حال میں بھی جس معاملے کو لے کر بھی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے، خیر کے فیصلے فرمائے، ایمان کے فیصلے فرمائے، تقویٰ کے فیصلے فرمائے، للہیت کے فیصلے فرمائے، خیرات کے فیصلے فرمائے، اللہ برکتوں کے فیصلے فرمائے۔ جب تک اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں باقی رکھے، اس کے دین پر باقی رکھے اور اسی کے دین پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔